IMF سے معاہدہ طے پا گیا۔ توسیع فنڈ سہولت اور RSF قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب 21 کروڑ ملیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں۔ IMF نے حکومتی ٹیم سے گورننس بہتر بنانے اور معاشی بے ضابطگیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے 4 ملکی اجلاس کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 29 اور 30 مارچ کو ہونے والے اجلاس میں ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اجلاس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا ہے۔ پاکستان اس عمل میں اہم ثالث و سہولت کار کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں امن، استحکام اور جنگ کے خدشات کو کم کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں۔ چین نے ایران امریکہ مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چین نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، ایران امریکہ مذاکرات کی سہولت کاری پاکستان کے اصولی موقف کی عکاس ہے۔ پاکستان اور چین نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ فوری جنگ بندی، مذاکرات کی بحالی اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ سمندری راستوں کے تحفظ اور اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے گفتگو میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت سے متعلق بات چیت کی۔ پاک ترک وزرائے خارجہ نے امن کے لیے مکالمے اور سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور ترکی نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پہلا مقصد جنگ روکنا ہے، اب ایسا لگتا ہے بات چیت کا مرحلہ آ گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں، رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوگی۔ جنگ روکنے سے متعلق پاکستان کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ امریکی ہمارے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں، ہم ایرانیوں کو بھی بات چیت سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، امید کھوئے بغیر امن کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ موجودہ مذاکراتی پوزیشن جنگ سے پہلے کی پوزیشن سے مختلف ہے۔ جنگ حقیقت میں ایک خاص موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اب مذاکرات میں مطالبات یقیناً مختلف ہوں گے۔ فریقین کے لیے پیغام ہے، ابتدائی پوزیشنز کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ ماضی کے تناظر میں ایران کو مذاکرات پر اعتماد کی کمی کا سامنا ہے۔ پوری دنیا اس غیر منصفانہ جنگ کو جلد از جلد روکنے کی توقع رکھتی ہے۔ چند اہم ممالک کے لیے مذاکرات کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے اشارے ملے ہیں، مگر ابھی واضح پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، مذاکرات کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے ایران جنگ مناسب وقت پر ختم ہو جائے گی۔ ہم مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی بات کر رہے ہیں۔ بغیر زمینی فوج کے بھی ایران جنگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کو ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپشنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز پر ٹولنگ سسٹم کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول یا ٹول لینا غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اس ہفتے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ ہم 15 نکاتی تجویز پر ایران سے جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران سے مذاکرات میں امن و معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے، تل ابیب میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ترک میڈیا سے وابستہ صحافی نے تل ابیب میں کلسٹر بم گرنے کی ویڈیو بنا لی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے، ایرانی حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں عمارتوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران نے سعودی عرب میں امریکی اڈوں کو پھر نشانہ بنایا ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ امریکہ کے کئی ریفیولنگ طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی حکام نے سعودی عرب میں فوجی اڈے پر حملے میں 12 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ریاض کے مشرقی علاقے پر فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل کو تباہ کر دیا۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 5 بھارتی زخمی ہوئے۔ UAE حکام کے مطابق واقعہ خلیفہ اکنامک زون کے قریب پیش آیا۔ امریکی صدر نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا۔ کہا، کوئی فیک نیوز کہے گا میں نے غلطی سے اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر سے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب ایران میں قیادت کون کر رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ میرے خیال میں رجیم چینج ہو گئی۔ Strait of Trump, Hormuz. Excuse me for
I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no, there's no accidents with me, not too many. Everybody's afraid to announce who's the head. We don't even know who the hell the leader is. So I think we have regime change already, but we're going to be, at some point, we'll be leaving. And I think you're going to see a rocket ship because we won't have that dark cloud hanging over our heads because it might have affected your country, Saudi Arabia and the others, and it certainly affected Israel more than anybody, but it also affected us. ट्रम्प के हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला कर दिया। ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों, एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइली हमले की तस्दीक की। कहा इसराइल का दावा है कि हमले अमरीकी राबिते के साथ हुए। ये हमले अमरीकी सदर की सफारतकारी की डेडलाइन से मुतसादिम हैं। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। नेतन्याहू ने अमरीकी आवाम की जानों, टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वजीर आज़म जुआ बुरी तरह हार गए। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खमियाजा अमरीकी आवाम भुगतें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के 29 दिन हो गए। ईरानी हुकाम का कहना है आज सुबह इसराइली फोर्सेस ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया गया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जाहिरियत में 1900 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। 1000 से ज़ायद शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अहम खबर है इस्लामाबाद में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की तस्दीक हो गई है। इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। राजा मोहसिन एजाज से इस बारे में तफसीलात जानते थे। राजा मोहसिन, मज़ीद क्या कहा नायब वज़ीर आज़म ने? देखिए, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ये कहना है कि ये जो वज़राए ख़ारजा हैं तीनों ममालिक के, ये कल पाकिस्तान में जो है वो मिलेंगे और इन मुज़ाकरात के दौरान जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी और जो अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से भी इन मुज़ाकरात में तफसीली तौर पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ये वज़राए ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अपने दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे। इससे कबल ये जो मुलाकात है इन चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, ये तुर्किया में तय थी, मगर मसरूफियात के बायस नायब वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मैंने अपने जो दीगर ब्रदर वज़राए ख़ारजा हैं उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दी और हम ईमानदारी और नेक नीति से जो इस वक्त तनाज़ा है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो तमाम दोस्त ममालिक हैं उनका भी पाकिस्तान को भरपूर ताउन हासिल है। नायब वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ईरान से बातचीत जारी है, ताहम मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर इस सिलसिले में बातचीत से गुरेज किया जा रहा है और खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने और अमन का मिशन लिए पाकिस्तान जो है वो भरपूर अंदाज से अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं। राजा मोहसिन, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा। अपने खिताब में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रोकी हैं। पाक भारत जंग में एक हफ्ते में 9 जहाज गिराए गए। शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। उन्होंने मुझसे कहा, एटमी जंग रोककर 30 से 50 मिलियन अफराद की जान बचाई है। I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. You know how I stopped them? I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. No, you cannot do that. I said, I'm doing it. All right, we won't fight anymore. That's how I stopped them. The prime minister, actually a great guy, the prime minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people, 2 nuclear countries. What happened? And I figured, if I don't get the Nobel Prize for Peace, nobody will ever get it. I didn't get it. I'm not surprised. संगीन बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान, कहते हैं पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत मज़ीद 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। आइंदा दिनों में बचत मनसूबे का ऐलान करेंगे। हुकूमत के अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारियां। हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है, टारगेटेड सब्सिडी के लिए वफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी। वफाक ने कहा, बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मुख्तस करें। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इरादा है। ज़राए का कहना है, पहला ऑप्शन ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बोझ बराह रास्त सार्फिन पर मुंतकिल किया जाए।
دوسرا آپشن یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کے لیے 20 لیٹر اور رکشوں کے لیے 30 لیٹر تک سبسڈی دی جائے۔ مجوزہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اسکیم کے لیے 6 ہفتوں کے لیے تقریباً 300 ارب روپے درکار ہوں گے۔ RLNG کی امپورٹ بند ہونے سے پاکستان میں گیس بحران بڑھنے لگا ہے۔ سوئی نادرن گیس کا کہنا ہے کہ روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ مظہر اقبال سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ مظہر، مزید کیا بتایا سوئی نادرن گیس کے ذرائع نے؟ جی، اسرائیل ایران جنگ اور اپنے حرمت سے تیل اور گیس کی جو ترسیل ہے اس کی ملک میں RLNG کا جو بحران ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے۔ امپورٹ نہیں ہو سکی۔ جو سوئی نادرن گیس کمپنی کا ہے اس میں گیس گھریلو صارفین کو گیس کی قلت کا شدید سامنا ہے۔ ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم ہے۔ روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ تک جا پہنچا ہے۔ سوئی نادرن گیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے RLNG کی امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں گیس کا بحران بڑھنے لگا۔ سوئی نادرن گیس ذرائع نے بتایا کہ روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ تک جا پہنچا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ مٹی کا تیل 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی قیمت 428 روپے 74 پیسے تھی۔ گزشتہ ہفتے مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 321 روپے 17 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 86,000 برقرار کی گئی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق حکومت OMCs کو قیمتوں کے فرق کی ادائیگی کرے گی۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ لاہور کے جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز نے 3 ماہ کے بچے کے معدے سے لوہے کی واشل نکال لی ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ اسسٹنٹ پروفیسر حوریہ رحمان نے پروفیسر محمد شاہد کی نگرانی میں اینڈوسکوپی کا پروسیجر مکمل کیا۔ حسن نفیس سے تفصیلات جانیں گے۔ حسن، بتائیے۔ حال کے ڈاکٹر نے مہارت سے 3 ماہ کے بچے کی جان بچا لی ہے، کیونکہ 3 ماہ کے اس بچے نے جو ہے وہ واشل جو ہے وہ اسٹیل کی وہ نگل لی تھی اور اس کے معدے میں وہ پھنس چکی تھی، جس کے بعد 10 دن تک وہ بیمار رہا، بخار رہا، جس کو نجی کلینک لے کے جایا گیا، جس کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ جنرل ہسپتال میں تشویشناک حالت میں لایا گیا تو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جس میں اسسٹنٹ پروفیسر حوریہ رحمان نے پروفیسر محمد شاہد کی نگرانی میں پروسیجر کیا اور پرنسپل پروفیسر فاروق افضل اور MS ڈاکٹر فریاد حسین کی نگرانی میں اس سارے پروسیجر کو مکمل کرنے کے بعد اس کے معدے سے جو اسٹیل کی واشل ہے بچے کے وہ نکال لی ہے، اس کی جان بچا لی ہے، جس کے بعد والدین جو ہے وہ خوشی سے نہال ہیں اور انہوں نے شکریہ ادا کیا انتظامیہ۔ والدین خوشی سے نہال ہیں۔ حسن نفیس، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 29 مارچ تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گوادر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ KP، پنجاب، کشمیر اور گلگت میں بھی آج کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بعض مقامات پر تیز بارش اور چند مقامات پر اعلی باری کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں آج تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ جھکڑ چلنے سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے خداداد کالونی میں چلتی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ گاڑی میں آگ لگنے سے بچیوں اور خواتین سمیت 9 افراد جھلس گئے۔ پولیس کے مطابق جھلسنے والوں میں 3 بچیاں، 4 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ تمام زخمیوں کو سول اسپتال ونس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہے تھے۔ ابتدائی طور پر واقعہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں خیابان اتحاد سگنل کے قریب کار کی ٹکر سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 25 سالہ فرحان اور 35 سالہ وقاص شامل ہیں۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے لیڈی ولینڈین اسپتال میں سی سیکشن آپریشنز کی ویڈیو بنانے والی 4 ڈاکٹرز کو سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے معطل کر دیا، جبکہ اسپتال کے MS اور HOD کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔
معطل کی جانے والی ڈاکٹرز میں ڈاکٹر طیبہ فاطمہ، ڈاکٹر ماہم امین، ڈاکٹر زینب طاہر، ڈاکٹر عائشہ افضل شامل ہیں۔ لیڈی ڈاکٹرز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے انہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سیکریٹری صحت عظمت محمود نے کہا کہ واقعات طبی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر صحت نے واقعے کو سرکاری ذمہ داریوں میں غفلت اور انتظامی ناکامی قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے عوام سے 1 گھنٹہ روشنیاں بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر مملکت نے ارتھ آور کے موقع پر پیغام میں کہا، ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ حالیہ سیلاب، گرمی کی لہر اور خشک سالی بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان پیرس معاہدے کے اہداف پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ صاف توانائی کی جانب منتقلی پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، زمین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج کے فیصلے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ حکومت موسمیاتی مزاحمت پر مبنی ترقیاتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ گرین پاکستان اور ریچارج پاکستان جیسے منصوبے ماحول کی بحالی کے لیے اہم ہیں۔ PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز۔ اپنے پہلے میچ میں پچھلے سال کی رنر اپ ٹیم کو کوئٹہ 14 رن سے شکست دے دی۔ کنگز نے 182 رنز کی تعاقب میں گلیڈیٹرز کو 167 تک محدود رکھا۔ معین علی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاور پلے میں کوئٹہ نے شاندار آغاز کیا، لیکن سپنرز زبردست بالنگ سے ہمیں میچ میں واپس لائے۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کی میچ کے بعد گفتگو، کہا ایڈم زیمپا، معین علی اور سلمان آغا کے آنے سے ٹیم بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ I think the way that our spinners operated in the middle, they bowled fantastically well to bring it back and build some pressure, and we got the wickets and the rewards for that. Zamps obviously is a great addition to our team, and it's handy obviously having Salam Aliggar and Moeen Ali there to bowl some off spin too. All the energy is going very well. We've played in times like this where there's been no crowd, and you can sort of fade away a little bit as players, but look, I think what the boys are looking for is to paddle tomorrow night, so that's where all the energy will be. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی۔ سلمان اقبال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، بطور بانی ٹیم اونر PSL کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ PSL عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے۔ امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے شائقین کو دوبارہ اسٹیڈیمز آنے کی اجازت دی جائے۔ حسن، نواز اور روسو کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز میچ ہارا۔ سمجھ رہے تھے کہ کوئٹہ 17 اوورز میں میچ ختم کر دے گا، مگر کنگز نے بازی پلٹ دی۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ کراچی کنگز نے پہلی فتح اپنے نام کر لی ہے۔ سب سے زیادہ کریڈٹ کس کا ہے؟ ہاں، کس کا ہے؟ وہ کوئٹہ کے جو بیٹسمین ہیں نا، حسن نواز۔ روسو صاحب بھی، میں تو سمجھ رہا تھا 16-17 میں میچ ختم ہو گیا ایکچولی۔ ہاں جی، 75 رنز پاور پلے میں میچ تو جیتنا چاہیے تھا کوئٹہ کو، اپنی غلطیوں کی وجہ سے میچ ہارے ہیں۔ کریڈٹ جاتا ہے حسن علی کو جس نے 4 وکٹیں لی ہیں۔ آپ پاور پلے میں 75 کے بعد پھر کیسے ہار جاتے ہیں؟ منصور اسلم خان نیازی صاحب، المعروف سمی بھائی، سمی خان صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ منصور، تو پہلی فلم سلاخی سائن کی تھی، نام تمہارا منصور؟ میں نے کہا نہیں، نام سمی خان۔ منصور کو لوگ منظور کہتے تھے بہت، اس والے سے پھر سمی خان کا آپشن آیا، وہی رکھ لیا۔ جیسے آپ کا نام مائیکل بادامی تھا، کس نے بولا آپ کو؟ یاد ہی نہیں۔ ٹھیک، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کہنا ہے، کہاں کو جا رہے ہو؟ صحیح ہے۔ یہ جو تم مجھے 5000 دے رہے ہو یہ کم نہیں ہے۔ ہاں، غور سے دیکھو، یہ وسیم بادامی ہے، کوئی انڈیا کا بم نہیں ہے۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی۔ ہاں، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ کھیلو پیار کی بازی، ویری گڈ نیازی۔ PSL 11 کے لیے PUBG موبائل اور کراچی کنگز آفیشیل گیمنگ پارٹنر بن گئے۔ لاہور میں معاہدے پر دستخط کی تقریب میں کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے شرکت کی۔ اس موقع پر کراچی کنگز کے پلیئر حسن علی اور خزیمہ بن تنویر بھی موجود تھے۔ انہوں نے شراکت داری کو ایک دلچسپ قدم قرار دیا، کہا اس پارٹنرشپ سے شائقین کو کرکٹ اور گیمنگ کا نیا اور پرکشش تجربہ ملے گا۔ یہ شراکت داری کراچی کنگز کی ڈیجیٹل موجودگی مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی شمولیت یقینی بنائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔